بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاعدۃ الخامسہ الاشباح والنظائر میں پانچواں قاعدہ ہم نے شروع کرنا ہے، اور پانچواں قاعدہ جو ہے وہ ہے الضرر یزال، کہ جو ضرر ہے یعنی نقصان ہے اسے زائل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ضرر جو ہے اس کے جو حروف اصلیہ ہیں اس کے اعتبار سے یہ مضاعف ہے۔ علم صرف میں ہفت اقسام کے اعتبار سے جب دیکھا جاتا ہے، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں سے دو حروف ہم جنس ہوں تو اسے مضاعف کہا جاتا ہے۔ پھر مضاعف کی دو قسمیں بنتی ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ تو یہ مضاعف ہے کہ اس میں دو حروف ایک جیسے ہیں، یعنی را یہ دو مرتبہ ہے ضرر۔ ٹھیک ہے، اور اسی سے جو گردان چلتی ہے، جو فعل بنتا ہے ضر یضر، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو ضرر دینا، یعنی تکلیف دینا۔ ٹھیک ہے، تو تکلیف دینا، نقصان دینا، اس کو ضرر کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اسی طرح مشقت والی چیز میں، مشقت والے معاملے میں انسان کا مبتلا ہو جانا، یہ بھی ضرر ہی میں شمار ہوتا ہے۔ تو اب ضرر کی کئی اقسام ہیں اور اس کی کئی صورتیں ہیں، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں۔ جیسے پیچھے المشقۃ تجلب التیسر یہ قاعدہ بیان ہوا تھا کہ مشقت جو ہے وہ آسانی اور تیسر کھینچ لاتی ہے، یعنی ہمیشہ مشقت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہمارا دین اسلام فطرتی دین ہے، تو اس میں جن اعمال میں مشقت ہے ان اعمال میں پھر آسانی کو بھی رکھا گیا ہے تاکہ توازن برقرار رہے۔ اسی طرح جو ضرر ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی فطری تقاضا یہی ہے کہ اسے دور کیا جائے۔ اب میں نے مشقت کے حوالے سے وہاں پر بھی یہ گفتگو کی تھی کہ مشقت ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جس چیز کو مشقت سمجھتا ہے وہ مشقت ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اس پر ہم نے جو ہے وہ گفتگو کی تھی، کیونکہ طباع انسانیہ یہ مختلف ہوتے ہیں، انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، تو کسی کو کوئی چیز مشقت لگتی ہے، کسی کو نہیں لگتی۔ ان مشقتوں کا اعتبار کیا جائے گا جنہیں شارع نے مشقت بیان کی ہے، جیسے کہ ہم نے آخر میں بھی یہ چیزیں کل پڑھی تھیں کل کے سبق میں کہ بھئی کس مشقت کا اعتبار ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ اگر شارع نے کسی چیز کے برخلاف نص کو بیان کر دیا، کسی مشقت کے خلاف نص کو بیان کر دیا، اس مشقت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں، شارع اگر کسی مشقت کے بارے میں یا تو سکوت کرتا ہے یا پھر جو ہے اس کے حق میں بات کرتا ہے، نص کو بیان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس مشقت کا اعتبار کریں گے، اور اس پر ہم نے کئی مثالیں پہلے بھی پڑھی تھیں، کل بھی ہم نے دیکھی۔ یہی معاملہ ضرر کا بھی ہے، تکلیف، مشقت، مشکل، نقصان،
کہ ضرر جو ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرر بہر صورت معتبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کون سا ضرر ہے جو قابل اعتبار ہے، کون سا ضرر ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے۔ لا محالہ اس میں بھی تو دیکھا جائے گا، چیزوں کو سمجھا جائے گا۔ ہر ایک کا ضرر تو معتبر نہیں ہوتا۔ کوئی شخص کہے کہ مجھے اس چیز میں نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی جو ہے وہ زوال کی صورتحال پیدا کریں تو یہ تو نہیں ہوگا۔ لامحالہ ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ واقعی میں عند الشرع وہ ضرر والی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اسے زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی کے اوپر یہ قاعدہ بنا کہ الضرر یزال، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو کیا کہتے ہیں اصل کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، جیسے کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو مصنف علیہ الرحمت ہے حضرت امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں پر آخر میں آ کر فرمایا وَسَيَأْتِي انشاءاللہ تعالی ذکر فروعہما اصلها قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لا ضرر ولا ضرار، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے نا کہ الضرر یزال، اس کی جو اصل ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے کہ لا ضرر ولا ضرار، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ضرر اور ضرار ہے، اس میں مختلف اعتبارات سے اس کی وضاحت محدثین نے فرمائی ہے، فقہا نے کی ہے، جیسے یہ نیچے حاشیے میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ایک تو اس کی لغوی بحث کی، فسرہ فی المغرب بأنہ لا يضر الرجل اخاہ ابتداء ولا جزاء۔ مغرب کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے بھائی کو، یعنی کسی بھی دوسرے شخص کو نقصان نہ دے، نہ تو ابتداءً اور نہ ہی انتہاً، یعنی نہ شروع میں اسے نقصان دے نہ آخر میں اسے نقصان دے، کام کے ابتدا میں، معاملے کے ابتدا میں بھی نقصان نہ دے، معاملے کے آخر میں بھی اسے نقصان نہ دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیچے حاشیے میں ہے کہ اختلاف فی الفرق بین الضرر والضرار، فقہا نے اختلاف کیا ہے ضرر اور ضرار کے درمیان فرق کرنے میں، کہ حضور نے جو فرمایا لا ضرر ولا ضرار، تو فقیل الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنین، ایک قول تو یہ ہے ضرر جو ہوتا ہے وہ ایک شخص کا عمل ہوتا ہے، یعنی دو افراد میں سے ایک نے دوسرے کو نقصان دے دیا، اور ضرار یہ ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو نقصان دیا، دوسرے نے پھر پہلے کو نقصان دے دیا۔ یعنی مثال کے طور پر لڑائی ہوتی ہے نا، ایک شخص نے ایک کو مارا، دوسرا چپ رہا، تو ایک کی طرف سے تو ضرر پایا گیا۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ ایک نے اگر کسی کو نقصان دیا تو اس کو ضرر کہیں گے، لیکن دونوں اگر آپس میں ایک دوسرے کو نقصان دے رہے ہیں تو اسے ضرار کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وقیل الضرر، یہ حاشیہ پڑھ رہا ہوں، وقیل الضرر ان یضرہ من غیر ان ینتفع، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضرر اس کو کہتے ہیں کہ ان یضرہ من غیر ان ینتفع، کہ بغیر نفع حاصل کیے، بغیر فائدہ حاصل کیے بندہ کسی کو نقصان دیتا ہے، یعنی اسے کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا نقصان دینے میں، لیکن وہ نقصان دیے جا رہا ہے۔ والضرار ان یضرہ ابتداء، اور ضرار یہ ہوتا ہے کہ ابتداء کسی کو بندہ جو ہے وہ نقصان دے دے، یعنی اس میں جو ہے وہ کسی اعتبار سے وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہو۔ وقیل ہما بمعنی واحد، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں،
صحیح ہے. تو بہرحال، اور یہ بھی اس کی جو ہے وہ تشریحات میں ہے کہ بندہ خود بھی کوئی مشقت والا نقصان والا کام نہ کرے، یعنی لنفسی ہی بنفسی ہی، اپنے لیے کوئی مشقت والا کام نہ کرے جس میں شرعن کوئی قباحت آ رہی ہے، وہ مشقت والا کام نہ کرے، اور دوسرے کو بھی نقصان نہ دے. صحیح ہے. تو یہ جو مغرب کے اندر اس کی وضاحت کی گئی کہ ابتداءً بھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی جو ہے وہ انتہاءً، یہ جو پیچھے گزرا، ولا جزاءً، جزاءً کی بھی تشریح جو کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ابتداءً اور جزاءً جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ معاملے کے شروع میں بھی اور معاملے کے آخر میں بھی. دوسری اس کی ایک اور تشریح یہ ہے کہ ابتداءً جو ہے وہ کسی کو نقصان نہ دے. اچھا، جب معاملہ ابتدا ہوتا ہے معاملے کا، تو اس وقت آپ کو کسی سے جو ہے وہ کوئی نفع حاصل نہیں ہوا. اب یہ جیسے نیچے جو ہے، یہ جو اس کی ایک تشریح کی گئی نا، الضرر ان یضرہ من غیر ان ینتفع، تو دیکھیں جب دو افراد آپس میں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دو افراد ہیں، کسی کاروبار کسی کام میں شریک ہیں، تو ابھی تک منافع حاصل ہی نہیں ہوا، آپ نے اس کو نقصان دیے. تو منافع حاصل کب نہیں ہوگا؟ جب ابتدائی وقت ہوگا. تو ابتدا کی وضاحت یوں کی گئی کہ بغیر نفع کے کسی کو نقصان دے دینا، یعنی ابتداءً نقصان دے دینا. اور ضرار کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ ان یضرہ ابتداءً. اچھا، اس میں جو ہے ہو سکتا ہے تھوڑا سا لفظوں کی غلطی ہوئی ہو، کیونکہ اوپر جو لکھا ہے نا جزاءً، تو جزاءً اگر ہم اس کی مراد لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاملے کے آخر میں، اختتام میں، جب آپ کو نفع حاصل ہو گیا تو آپ کسی کو نقصان دے رہے ہیں. یا پھر جو ہے وہ ادلا بدلی میں نقصان دینا. جیسے ایک وضاحت یہ جو کی گئی کہ الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنین. تو مختلف اعتبارات سے ان کلمات مبارکہ کی جو ہے وضاحت کی گئی ہے، اور یہ جوامع الکلم میں سے ہیں کہ دو لفظوں کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا. تو وہ احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ کلمات طیبہ کہ جو انتہائی مختصر ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے انتہائی جامع ہوں، تو انہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے. تو یہ جو اصولی جتنے بھی جو ہے وہ احادیث مبارکہ آتے ہیں، تو ان کو فقہا علماء جو ہے وہ جوامع الکلم میں سے شمار کرتے ہیں. تو بہرحال فرمائیں کہ فسرہ فی المغربی، یہ مغرب نہیں ہے، مغرب یہ جو ہے وہ لغت کی کتاب ہے. بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ابتداءً ولا جزاءً، کہ بندہ جو ہے اپنے بھائی کو نہ تو ابتداءً نقصان دے نہ جزاءً، یعنی کسی چیز کے بدلے میں. وَذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فی کتاب الغصب، یہ غضب لکھا ہوا ہے، غصب ہے یہ، والشفعۃ وغیرہما. اور اس قاعدے کو، اس اصول کو ذکر کیا ہے، استعمال کیا ہے ہمارے اصحاب نے کتاب الغصب میں بھی اور کتاب الشفعاء وغیرہ میں بھی. غصب میں کوئی شخص کسی کا مال غصب کر لیتا ہے، ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، تو اس کے حوالے سے فقہا نے اسی قاعدے کے تحت جو ہے مسائل کو بیان کیا کہ الضرر یزال، کہ نقصان کو دور کیا جائے گا، ضرر کو دور کیا جائے گا. شفعاء کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حق شفعہ حاصل ہوتا ہے نا کسی کو، تو پڑوسی کو حق شفعہ حاصل ہے، وہ بھی اسی قاعدے کے تحت، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پڑوس میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کے لیے موافق نہ ہو، تو حق شفعہ حاصل ہے، چاہے تو وہ زمین وہ خود خرید لے. اس کے پورے احکامات ہیں. وَيُبْتَنَى عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ اس قاعدے کے اوپر جو ہے وہ فقہ کے بہت سارے ابواب کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی ہے. فمن ذالک، اور انہی میں سے کون کون سے ہیں؟ الرد بالعیب،
کہ آپ جو ہے وہ مبی کو عیب کی وجہ سے واپس کر دیتے ہیں، اسی قاعدے کی بنیاد پر ہے۔ وہ جمیع انواع الخیارات، اور بیوع وغیرہ کے اندر جتنی بھی قسمیں ہیں خیارات کی، جو اختیارات ملتی ہیں، خیار عیب ہے، خیار رؤیت ہے، خیار شرط ہے، یہ ساری کی ساری بھی جو ہیں وہ اسی قاعدے کی بنیاد پر ہیں۔ والحجر، حجر نہیں ہے، یہ حجر ہے، حجر محرومی کو کہتے ہیں، اور شرعن جو ہے کسی کے تصرفات کو روک دینا وہ حجر کہلاتا ہے۔ کتاب الحجر پورا ایک مضمون ہے۔ تو حجر کے جو معاملات ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو جوا کھیلتا ہے، اب وہ مال کو ضائع کر رہا ہے اور لوگوں سے ادھار لے رہا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، اب ادھار لے رہا ہے، دے نہیں رہا، پورے شہر میں جو ہے اس نے لوگوں سے ادھار لیا ہوئے، لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ سارے جو قرض خواہ ہیں یہ قاضی کے پاس جائیں گے اور قاضی کو کہیں گے کہ جناب فلاں شخص پر حجر کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، فلاں شخص کے تصرفات کو روک دیا جائے۔ تو قاضی اسے محجور کر دیتا ہے۔ محجور کا مطلب یہ ہوگا کہ قاضی اس کے تصرفات، لین دین، خرید فروخت وغیرہ کو روک دے گا تاکہ مزید کسی کو نقصان نہ ہو۔ پھر قاضی اسے جو ہے پابند کرے گا کہ ان لوگوں کے قرضیں آپ نے واپس کرنے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَجَمِيعُ انواع الخیارات والحجر بسائر انواعه علی المفتى به، اور جو حجر کے معاملات ہیں تمام کی تمام اس کی قسموں کے ساتھ مفتیٰ بھی قول کے مطابق وہ بھی اسی اصول کی بنیاد پر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب فرماتے ہیں والشفعۃ فإنها للشریک لدفع ضرر القسمۃ وللجار لدفع ضرر جار السوء یجیرانها تغلو الدیار وترخص۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم شفعاء کے اندر یہ معاملہ دیکھیں تو شفعاء کے اندر جو ہے جو مسائل بنتے ہیں ان کے احکامات بھی اس قاعدے کی بنیاد پر ہیں۔ اب شفعاء میں آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو حق شفعاء حاصل ہوتا ہے، اچھا شفعاء کہتے کس کو ہیں؟ اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی شخص نے اپنی جائیداد غیر منقولہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ شفعاء جو ہوتا ہے، حق شفعاء، یہ جائیداد غیر منقولہ میں انسان کو جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے اپنی جائیداد غیر منقولہ یعنی اپنی زمین وغیرہ بیچی کسی شخص کو، تو اب اگر تو جس شخص نے بیچی ہے، بیچنے والا باعی جو ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ شریک ہے اس زمین میں اور اپنا حصہ بیچا، یعنی بالکل زمین ملی ہوئی ہے، دو بندے ہیں، دونوں شریک ہیں اس میں، تو اگر اس نے اپنا حصہ بیچا تو سب سے پہلے جو شریک ہوگا اسے حق حاصل ہوگا شفعاء کا۔ ٹھیک ہے، جو شریک ہوگا اسے حق حاصل ہوگا شفعاء کا۔ اچھا اگر کوئی شریک نہیں ہے لیکن جار ہے یعنی پڑوسی ہے، تو پھر اس پڑوسی کو حق کے شفعاء حاصل ہوگا۔ اور پھر پڑوسی میں بھی کیٹیگریز ہیں، جو قریب ترین پڑوسی ہوگا اسے حق کے شفعاء حاصل ہوگا، یعنی جن کے دیوار آپس میں ملے ہوئے ہیں یا زمینیں آپس میں بالکل ملی ہوئی ہیں انہیں حق کے شفعاء حاصل ہوگا، یا جن کی گلی ہے تو ان کو جو ہے وہ حق کے شفعاء حاصل ہوگا۔ تو ایک حق کے شرکت ہے، ایک حق کے جار ہے، ایک حق کے جو ہے وہ طریق ہے، اس میں کئی حقوق بن جاتے ہیں۔ اب شفعاء کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے جس کو پتہ چلا کہ یار میرے شریک نے یا میرے پڑوسی نے اپنی زمین بیچی ہے، تو یہ قاضی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ بھائی اس نے مجھے بتایا ہی نہیں اور اس نے اٹھا کے زمین بیچ دی، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔
تو قاضی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی، ساری شرائط پوری ہونے کی صورت میں قاضی کہے گا کہ بھائی تم خریدو، جتنے میں اس نے بیچی ہے اتنے میں تم خریدو، اور جو مشتری ہوگا جس نے خریدی ہوگی اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ اپنے پیسے واپس رکھو اور چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا معاملہ ہوتا ہے حق شفعاء کا۔ ہاں اگر جو شفیع ہوتا ہے وہ اگر رضامندی کا اظہار کر دے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، تو پھر اسے حق شفا حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب اسی بنیاد پر فرمایا، آپ کو بھی پتہ ہے مختلف شہروں میں آپ لوگ رہتے ہیں کہ کیسے کیسے پڑوسی آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ راضی نہیں ہوتے، ایک پڑوسی سے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ بیچارہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، گھر بیچ کر چلا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پہ تو انتہائی جو ہے نا وہ خبیث قسم کا پڑوسی آ گیا جو آئے دن ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ تو وہ پریشانیاں لوگوں کو ہوتی ہیں، اور گھروں میں رہنا ہوتا ہے لامحالہ۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک مہینہ گھر میں رہیں گے پھر چھوڑ دیں گے، لوگ سالوں گزار دیتے ہیں محلوں کے اندر، 30 40 سال تک رہتے ہیں، تو پڑوسی کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَإِنَّهَا وَالشُّفْعَةُ فَإِنَّهَا لِلشَّرِيكِ، جو بندہ زمین میں شریک ہوگا اسے حق شفا حاصل ہوگا، کیوں؟ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْقِسْمَةِ، تقسیم کرنے کا جو نقصان ہے اس کو دور کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کا جو نقصان ہے اسے دور کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر دو بندے شریک ہیں، اب جو آپ کا شریک ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کرتا کہ آؤ زمین کو تقسیم کریں، یہ حصہ دیکھیں وہ حصہ دیکھیں، دو بھائی ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بڑے پیار محبت سے رہ رہے، لیکن ایک بھائی نے اگر اپنا حصہ بیچ دیا اور کوئی اور غیر بندہ آ گیا، تو اب ایسی صورت میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو تنگ کرنے لگے کہ آؤ بھائی حد بندی کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، دیوار لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو بڑے آزمائش والے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وللجار، پڑوسی ہے، اگر اس صورت میں دیکھا جائے تو بھی حق شفا حاصل ہوگا، کیوں؟ پڑوسی ہونے کی صورت میں بھی اس لیے حاصل ہوگا لدفع ضرر جار السوء، برے پڑوسی کے ضرر کو دور کرنے کے لیے، کہ کوئی برا پڑوسی آ گیا تو آپ کو ہی نقصان ہوگا، اس لیے آپ حق شفا کا دعویٰ کر دیں۔ تو یہ جو ہے ضرر کو دور کرنے کے لیے یہاں پر اس کو بنیاد بنایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ یجیرانھا تغلو الدیار وترخص، یہ جو پڑوسی ہوں گے، یہ جو ایک منٹ، اچھا یہاں پر تھوڑا سا عبارت جو ہے وہ عبارت میں یہ یجیرانھا، اچھا بجیران یہاں ہے، صحیح ہے صحیح ہے صحیح، بجیران یہاں ہے، یجیران نہیں ہے، بجیران یہاں تغلو الدیار وترخص۔ فرماتے ہیں کہ یہ جار سو میں جو ضرر ہوتا ہے بجیران یہاں پڑوسی کی وجہ سے ہوتا ہے، تغلو الدیار کہ یہ غلو کرتے ہیں، دیار یعنی گھر میں یا شہر میں علاقے میں، وترخص اور اسی طرح جو ہے وہ معاملات کے اندر جو ہے وہ جو ہے گڑبڑ پیدا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان میں غلو بھی ہوتا ہے اور رخصت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض معاملات میں جو ہے وہ غلو ہو جاتا ہے اور بعض معاملات میں رخصت والے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں والقصاص والحدود والکفارات وزمان المتلفات، اسی طرح یا زمان المتلفاتی، اسی طرح قصاص، حدود، کفارات اور تلف کردہ چیزوں کے زمان میں بھی اس قاعدے کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے احکامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے قصاص ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارے لیے تو قصاص میں حیات یعنی زندگی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قصاص کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کو اس کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جروح کے اندر، زخم کے اندر بھی قصاص ہوتا ہے، کسی نے کسی کا کوئی عضو وغیرہ تلف کر دیا تو اس کے بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کا وہی عضو وغیرہ تلف کیا جائے گا۔ تو قصاص میں قصاص کو کیوں رکھا گیا؟ ایک تو قرآن پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، حالانکہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، پھر بھی اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ قصاص میں حیات ہے۔
زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے کہ اگر ایک شخص قتل کرتا ہے اور اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے قاتل کو، تو اس سے دوسرے افراد جو شر پھیلانے والے ہیں انہیں عبرت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب عبرت حاصل ہوتی ہے تو وہ قتل جیسے عمل سے باز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ امن و امان بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص کو اگر بطور قصاص کے قتل کیا جائے گا تو کئی افراد ڈر جائیں گے، لیکن آج کل ہمارے حالات آپ دیکھیے، معاملات دیکھیے کہ جگہ جگہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ قاتل کو پتہ ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، اگر پکڑا گیا تو فلاں کا ہاتھ میرے سر پر ہے، بچ جاؤں گا، یہ چیز ہو جائے گا، وہ چیز مطلب وہ جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، تو اس لیے وہ بڑے جو ہے وہ دھڑلے سے قتل کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر قصاص کا معاملہ ہوتا تو آج اتنے قتل لوگوں کے نہیں ہوتے۔ حدود، چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی وغیرہ ہے، اس میں جو حدود کا معاملہ ہے یہ کیوں ہے؟ یہ بھی تو ضرر کو زائل کرنے کے لیے ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، اگر سب کو پتہ چلے کہ بھئی اس شخص نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ چور کیسے چوری کی ہمت کرے گا؟ وہ تو عبرت کرے گا۔ اور پھر جب ہاتھ کٹے گا تو وہ جب لوگوں کے سامنے جائے گا، ہر بندہ پوچھے گا کہ آپ کا ہاتھ کیوں کاٹا گیا؟ تو وہ جو ہے جب شرمندگی اسے ہوگی کہ بھئی میں نے چوری کی تھی، حد لگی ہے۔ اسی طرح زانی ہے، شرابی ہے، تو اس میں بھی جو ہے ضرر کو دور کیا جاتا ہے۔ کفارات ہیں، بھائی روزہ توڑا ہے آپ نے، برا عمل کیا آپ نے، تو اس میں کفارہ دینا پڑے گا آپ کو، تو اس میں بھی ضرر دور ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے قسم کھائی، قسم توڑ دی، تو اس میں جو ہے وہ کفارات ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز آپ نے تلف کر دی، کسی کی کوئی چیز غصب کر دی تھی، لے لی تھی، جو بھی ہوا تھا اس کو تلف کر دیا آپ نے، ضائع کر دیا، تو ضمان لیا جائے گا آپ سے۔ اگر وہ چیز موجود ہے تو وہی چیز آپ واپس کر دیں، بات ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے ضمان لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ والجبر علی القسمۃ بشرطہ، اور اسی طرح تقسیم کرنے کے اوپر جو ہے کسی چیز کو تقسیم کرنے پر جبر کیا جائے گا اس کی شرائط کے ساتھ، یہ بھی ضرر کو دور کرنے کے لیے ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ چند افراد ہوتے ہیں، ان کی زمین ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس نے پیچھے زمینیں چھوڑ دی، اب بیٹے ہیں وہ کچھ عرصے تک تو جو ہے بڑے پیار محبت کے ساتھ رہے، چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، تقسیم نہیں کرتے، اس کا یہ حصہ، اس کا یہ حصہ ہے، کوئی تقسیم وغیرہ کا معاملہ نہیں کرتے، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیویاں وغیرہ یا جو ہے وہ بچے وغیرہ ضد کرنے لگتے ہیں، بھئی زمین تقسیم کر دو، تقسیم کر دو، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ پھر جبر کیا جائے گا کہ تقسیم کر دیا جائے تاکہ ضرر کو دور کیا جائے، لیکن اس کی شرائط کے ساتھ۔ اسی طرح وَنَصْبُ الْأَئِمَّةِ، اور ائمہ کو جو ہے وہ ان کے منصب پر قائم رکھنا اور ان کو جو ہے منصب دینا یا مقرر کرنا، یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ضرر کو دور کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر امام نہیں ہوگا مسجد میں مثال کے طور پر تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نمازوں میں حرج لازم آئے گا، تو اس لیے ائمہ کو ان کے مناصب پر رکھنا اور تعینات کرنا۔ والقضاة، یہ ضاد لکھا ہوا ہے یہاں پر، ایک نقطہ کم ہے، والقضاة، قضاة قاضی کی جمع ہے، قاضیوں کو ان کے منصبوں پر رکھنا۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ یہی سنتے رہتے ہیں، ہر پیشی پہ آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جج ہی نہیں آیا، یا جج ہے ہی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وَدَفْعُ الصَّائِلِ وَقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَالْبُغَاةِ، ٹھیک ہے؟ وَفِي الْبَزَازِيَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ بَاعَ أَغْصَانَ فَرْصَادٍ وَالْمُشْتَرِي إِذَا ارْتَقَى لِقَطْعِهَا يُطَّلَعُ عَلَى عَوْرَاتِ الْجِيرَانِ يُؤْمَرُ بِأَنْ يُخْبِرَهُمْ وَقْتَ الْارْتِقَاءِ لِيَسْتَتِرُوا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ۔ چلیں اس مسئلے کو پھر ہم کل دیکھیں گے، فی الحال اس کو آج یہیں تک رکھ لیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو ضرر کے معانی کے حوالے سے گفتگو کی، اس کے اصل کے حوالے سے گفتگو کی، اور فقہ کے کن کن ابواب میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے
آج گفتگو کی ہے، بقایا انشاءاللہ الکریم ہم کل دیکھیں گے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے؟ کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کا آج کے سبق کے حوالے سے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، چلیں ٹھیک ہو گیا۔